آپ نے تراویح میں سماعت فرمائی، لیکن آج جس نبی کا ذکر ہوگا وہ آدمی ثانی، کل حضرت آدم کا ذکر ہوا تھا، تو آج آدمی ثانی حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کا ذکر ہوگا۔ نوح یہ آپ کا لقب ہے، آپ کا نام نہیں ہے۔ نوح کہتے ہیں کثرت سے رونے والے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام عبد الغفور ہے، اور آپ کا نام نوح اس لیے پڑا کہ ایک مرتبہ آپ کے دروازے پر کتا آیا۔ بعض لوگوں نے اس روایت کا انکار بھی کیا ہے محققین نے، لیکن کچھ لوگوں نے لکھا بھی کہ آپ کی چوکھٹ پہ کتا آیا اور اس کتے کو آپ نے جب اس کتے کو آپ نے جھڑکا تو وہ کتا اللہ سے عرض کرتا ہے کہ مولا تو مجھے زبان عطا فرما تاکہ میں تیرے پیغمبر سے گفتگو کروں، بات کروں۔ تو اللہ نے کتے کو زبان دی تو کتے نے عرض کیا، اے اللہ کے پیغمبر، آپ کی چوکھٹ پر آنے والی اللہ کی مخلوق کو آپ جھڑکتے ہیں؟ تو اس کے کتے کے کہنے کا یہ اثر آپ کے دل پہ ہوا کہ آپ بہت روئے، اور اتنا کثرت سے رویا، اتنا رویا، اتنا رویا کہ لوگوں نے کہا کہ عبد الغفور تو بہت نوحہ کرتا ہے، یعنی بہت روتا ہے۔ تو بہت رونے کی وجہ سے آپ کا نام نوح پڑ گیا اور آپ کا اصل نام لوگ بھول گئے، حتیٰ کہ قرآن میں بھی آپ کو نوح ہی سے یاد کیا۔ اس سے کتنی عبرت کی بات ہے، اگر کتے کو اللہ کا نبی ایک مرتبہ جھڑک دے تو ساری زندگی اس میں ہوتا رہے کہ میں نے اللہ کی مخلوق کو جھڑکا تھا۔ اور ہم ہر دن ہزاروں اللہ کے بندے انسانوں کو جھڑکتے ہیں۔ انسانیت کہاں ہے؟ مذہب کہاں ہے؟ دیکھیے تو صحیح، مذہب کہاں ہے؟ بلکہ لوگ تو روزے کی حالت میں ایک دوسرے سے جھگڑا کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی پہچان ہے کہ جن کو روزہ بہت لگتا ہے وہ لوگوں سے بہت پڑھتے ہیں۔ روزہ تو منع کرتا ہے جھگڑوں سے، تو جب روزے میں جھگڑا کیسا؟ آپ دیکھیے لوگ بڑا ادھم کرتے ہیں، جب روزہ رکھ لے تو وہ پورے محلے کو سر پہ اٹھاتے ہیں، ورنہ پورے گھر کو سر پہ اٹھائے ہوئے رہتے ہیں۔ وہ سوئے تو کوئی بلند آواز سے بات نہیں کر سکتا۔ بچے سرگوشی میں گفتگو کرنا چاہیے جب وہ سو رہے ہیں، اس لیے کہ آج جناب نے روزہ رکھا۔ تو بہرحال آپ کا نام عبد الغفور ہے، آپ کے والد کا نام نمک ہے، آپ کے دادا کا نام متبشرق ہے، اور آپ کے پردادا کا نام اخنوخ ہے، اور ان کا اصل نام ادریس علیہ السلام، یعنی حضرت نوح علیہ السلام پردادا ہوتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام۔ میں نے آج ادریس علیہ السلام کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ کل اس کو کر دوں، بڑا دلچسپ ہے، لیکن چونکہ کل اگر نوح علیہ السلام کا ذکر کرتا تو کل ملکہ فردوس بری، مخدومہ کائنات، سیدہ کائنات، شہزادی کونین، سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی کل وصال کا، ان کی وفات کا شب ہے، تو کل دونوں مکان کو ایک ساتھ لے کے چلنا پڑے گا تھوڑا تھوڑا۔ تو نوح علیہ السلام کا ذکر چونکہ بڑا لمبا ہے، کیونکہ کئی صورتوں میں وہ آیا ہے، وہ سب کو سمیٹنا ہے، تو کل یہ نہیں ہو سکتا تھا، تو اس لیے ہم نے اس کو آج ہی لے لیا۔ اور ان کے پردادا حضرت ادریس علیہ السلام، ان کا ذکر انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے کل کریں گے۔ آپ نے ان کا نسب نامہ سماعت کر لیا، اللہ نے آپ کو ایک
1240 سال عمر عطا فرمائی، یعنی 1240 سال عمر اللہ نے آپ کو دی ہے. اتنی طویل عمر اللہ نے آپ کو نصیب فرمائی اور عطا فرمائی، اور آپ نے تقریباً 950 سال تبلیغ کا فریضہ انجام دیا اور اپنی قوم کو سمجھایا. نوح علیہ السلام کا جو علاقہ ہے تبلیغ کا علاقہ وہ عراق ہے، سرزمین عراق. اور کوفہ اس وقت نہیں تھا، لیکن آج کل جہاں کوفہ ہے وہیں پر حضرت نوح علیہ السلام کا مکان تھا. نوح علیہ السلام وہیں رہتے تھے جہاں، کیونکہ کوفہ کی جامع مسجد میں ایک تندور رکھا ہوا ہے جس کو تنور کہتے ہیں، اور ہم اپنی زبان میں اس کو تندور کہتے ہیں. وہ تندور رکھا ہوا تھا، تو ہم نے وہاں لوگوں سے پوچھا کہ یہ تندور کیا ہے، تو لوگوں نے بتایا کہ یہ نوح علیہ السلام کی بیوی کا تندور ہے جس میں سے پانی نکلا تھا، وہ آج بھی یہاں ہے. تو اس کا مطلب کتابوں میں بھی یہ بات ہے اور قرائن سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام عراق میں رہتے تھے، عراق میں جلوگر ہوئے تھے. 950 سال تک آپ نے قوم کو سمجھایا. آپ کی قوم بڑی بدماش تھی، بڑے پاپی لوگ تھے، شرک اور بت پرستی کرتے تھے اور اللہ کی نافرمانی کرتے تھے. آپ نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ دیکھو، اگر تم شرک کرو گے، اللہ کے ساتھ کفر کرو گے، اللہ کی نافرمانی کرو گے، تو میں تم کو بچا نہیں سکتا. نہ میں تمہاری دنیا میں تمہیں بچا سکوں گا، نہ تمہاری آخرت میں تمہیں بچا سکوں گا، کیونکہ شرک وہ جرم ہے کہ شرک کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا. اگر کوئی شرک سے توبہ کر لے، مرنے سے پہلے کوئی شرک سے توبہ کر لے تو ٹھیک ہے. اگر کوئی شرک کی حالت میں مرے گا تو اللہ اس کو معاف نہیں فرمائے گا. اس لیے شرک نہیں کرنا. بہت سمجھایا قوم کو. تو آپ کی قوم نے آپ کو جو جواب دیا ہے وہ بہت حیرت انگیز ہے. آپ کی قوم نے کہا کہ آپ تو ہماری طرح بشر ہیں، ہم آپ کو اللہ کا نبی کیسے مانیں؟ اللہ بشر مثلنا کہا انہوں نے کہ آپ تو ہماری طرح بشر ہیں. اس لیے کہ اگر اللہ کسی کو نبی بنانا چاہتا تو اس کو فرشتوں کو نبی بنانا چاہیے تھا، وہ اس نے بشر کو نبی کیوں بنایا؟ اور جو ہماری طرح بشر ہم اس کو نبی کیسے مانیں؟ اس سے پتا چلا کہ نبی کو اپنی طرح بشر کہنا یہ کافروں کا طریقہ. قرآن اٹھائیں آپ، سورہ مومنون اٹھائیں آپ، اور اس کے علاوہ سورہ انفال آپ اٹھائیں، اسی طرح سورہ نوح آپ اٹھائیں، تو آپ کو پتا چلے گا کہ کافروں نے نبی کو اپنی طرح بشر کہا، اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے یہ اپنی طرح بشر ہے. حالانکہ نبی کی دو شانیں ہوتی ہے. ایک تو وہ بشر ہوتا ہے لیکن وہ اپنی طرح نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اندر نبوت رکھی جاتی ہے، تو وہ نورانیت ہوتی ہے، تو وہ خدا سے لیتا ہے اور بندوں کو دیتا ہے. نبی کا دونوں سے رابطہ ہوتا ہے. بلکہ یوں سمجھ لیں کہ نبی جو ہے وہ حرف مشدد کی طرح ہوتا ہے. مشدد جس حرف پہ تشدید ہوتی ہے نا، اس کو ادھر سے بھی ملایا جاتا ہے اور ادھر سے بھی ملایا جاتا ہے. تو نبی ایسے ہی ہوتا ہے، وہ خالق سے بھی ملا ہوتا ہے اور مخلوق سے بھی ملا ہوتا ہے. یہ واسطہ ہے اللہ کے درمیان، اللہ کا نبی. تو اسی لیے لوگوں کو چاہیے کہ وہ نبی کو اپنی طرح نہ کہا کریں، کیونکہ یہ بولی کافروں کی. کبھی کسی ایمان والے نے یہ بولی کبھی نہیں بولی. جب سے کائنات بنی ہے آج تک کسی مومن نے یہ بولی نہیں بولی، بلکہ یہ بولی کافروں کی، منافقوں کی ہے. اس لیے ایسی بولی نہیں بولنا چاہیے. اور لوگ ہم سے یہ بولی بلوانے کے لیے ایک ٹاٹ کا پیون لگاتے ہیں کہ ظاہر میں اپنی طرح ہے نبی، اور نبی ظاہر میں بھی اپنی طرح نہیں ہوتا. ظاہر میں بھی اپنی طرح کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ جو نبی کو دیکھ لیتا ہے وہ صحابی بن جاتا.
وہ ظاہر میں بھی اپنی طرح نہیں ہوتا، وہ نبی نبی ہوتا ہے، اس کی شان بڑی بلند ہوتی ہے، اس کے قدموں تک نہیں کوئی پہنچ سکتا، غیر نبی نبی کے قدموں کی، ان کی دھول تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، ان کے گرد و غبار تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. یہ شان نبوت ہے، کیونکہ وہ خدا سے ملتا ہے، خدا سے باتیں کرتا ہے، خدا اس پر وحی نازل کرتا ہے جو نبی ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ آپ تو ہماری طرح بشر ہیں اور ہم آپ کو نہیں مانیں گے. ایک بات ان کی یہ تھی. دوسری بات ان کی یہ تھی کہ آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ بڑے گھٹیا لوگ ہیں، ان کی برادری اچھی نہیں، اچھی برادری کے لوگ، اعلیٰ برادری کے لوگ نہیں ہیں، وہ بہت گھٹیا قسم کے لوگ. انہوں نے یہ تانا دیا، حالانکہ ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ دنیا میں اللہ نے جتنی برادریاں رکھی ہے، جتنے قبیلے رکھے ہیں، وہ صرف پہچان کے لیے رکھے ہیں. رہی بات کون سی برادری اعلیٰ ہے کون سی گھٹیا ہے، تو سب اللہ کے بندے ہیں، نہ کوئی اعلیٰ ہے نہ کوئی گھٹیا ہے، کیونکہ تم سب آدم کی اولاد ہو. کلکم من آدم و آدم من تراب، تم سب آدم سے پیدا کیے گئے ہو اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا. تم سب آدم کے بیٹے ہو، کالے گورے عربی اجمی سب آدم کے بیٹے ہو. وہ وہاں پر قبیلہ پرستی کر رہے تھے، برادری پرستی کر رہے تھے کہ آپ کے ساتھ اعلیٰ نسب لوگ، اعلیٰ خاندان کے لوگ نہیں ہیں، آپ ان کو ہٹائیے، یہ غریب بھی ہیں، یہ وہ ہیں. آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز. توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل میں یہ بلا زیادہ ہے، اور یہ بلا کی بیج جس نے بویا ہے وہ انگریز ہے. انگریزوں نے یہ بیج بویا ہے، اس لیے کہ انگریز مسلمان اور کافروں کے درمیان جھگڑا لگانا چاہتے تھے. تو چونکہ ہندوستان کا جو مسلمان ہے 1 2 3 4 5 سے اوپر جائیں گے تو باپ دادا بہت مشکل سے کسی کے مسلمان ملیں گے. تو انگریز یہ چاہتا تھا کہ ہندوستان کے لوگوں میں برادری پرستی، نسب پرستی، قبیلہ پرستی ایسے کوٹ کوٹ کے بھر دی جائے کہ کل اگر غیر مسلم ان کو کہیں کہ تم ہماری برادری کے ہو تو برادری کے نام پہ وہ کفر کرنے بھی تیار ہو جائے. آپ غور کریں کتنی بڑی سازش کی ہے. انہوں نے تو ڈیوائڈ کرنے کے لیے بیج بوئے تھے، اور ایسا ہوا جس وقت شدی تحریک چلی تو راجپوتوں نے راجستھان وغیرہ کے مسلمانوں سے کہا کہ تمہارے ہمارے باپ دادا تو ایک ہے، ہماری برادری تو ایک ہے، تم ہم سے ٹوٹ کر ادھر چلے گئے تھے، اب پھر واپس آ جاؤ. تو لوگ واپس ہو گئے، لوگ واپس ہو گئے. سوچے کتنا بڑا المیہ ہے. اسلام کسی برادری کو نہیں مانتا، جو کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ محمد الرسول اللہ کی برادری کا ہو جاتا ہے، وہ حضور کا ہو جاتا ہے، پھر وہ کہیں کا ہو. اور گھر کا آدمی کلمہ نہیں پڑا تو ابو لہب کو نکال کے پھینک دیا، اور صہیب روم سے آئے، سلمان فارس سے آئے، بلال حبشہ سے آئے، تو حضور علیہ السلام نے ان کو اپنے خاندان کا رکن بنا لیا. تو یہ بیج بوئے تھے انگریزوں نے، اور اب اس بیج کو پانی دے رہے ہیں سیاسی لیڈران. لیکن ان بدبختوں کو نہیں پتا کہ کل اللہ کو منہ دکھانا ہے. جو قوم کو لڑا رہے نا، کل اللہ کو منہ دکھانا. ان سب کو اقتدار کی کرسی کے لیے قوم کو لڑاتے ہیں، اقتدار کی خاطر قوم میں وہ چیزیں پیدا کرتے ہیں جو رسول اللہ نے حجۃ الوداع کے دن ختم کیا تھا. حضور فرماتے ہیں میں نے ساری برادریاں پیروں کے تلے کچل دی ہے. کسی عربی کو اجمی پہ نہیں، کسی اجمی کو عربی پہ نہیں، کسی خاندان کو دوسرے خاندان پہ کوئی فضیلت نہیں ہے. تم میں فضیلت والا صرف وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے. جو جتنا بڑا متقی ہے وہ اتنا بڑا انسان ہے، بس اور کچھ نہیں ہے. ورنہ فاروق اعظم کا نسب کتنا اعلیٰ تھا، قریشی تھے، اہل قریش تھے. وہ قریش سے مراد حضور کا قبیلہ، یہ قریش نہیں، گوشت بیچنے والے قریش نہیں. یہ چھوٹی کاف سے قریش ہے. قریش کا مطلب ہوتا ہے چمڑی ادھیڑنے والا، اور وہ جو قریش ہیں وہ بڑی کاف سے ہے. لیلاف قریش، جس کا تذکرہ قرآن میں آیا.
اب سمجھے آپ؟ تو فاروق اعظم اہل قریش سے تھے، حضور سے ان کا نسب ملتا تھا، اور بلال کا بظاہر کوئی نسب لوگوں کو پتا نہیں تھا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم نے فتح مکہ کے دن بلال کو کعبے کی چھت پہ کھڑا دیکھا، اور حضرت بلال کو حضرت فاروق اعظم کہتے تھے یا سیدنا بلال، اے بلال میرا سردار ہے، کیوں؟ اس لیے کہ تیرے عشق پہ میں قربان ہے۔ تو نوح علیہ السلام کی قوم نے یہی کہا، بات دور نہ نکلے، میں جلدی جلدی چلتا ہوں، انہوں نے کہا کہ آپ کے ساتھ اچھی کوالٹی کے، اچھی برادری کے لوگ نہیں ہیں، گھٹیا لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، اور ہم آپ کے ساتھ کیا چلیں گے؟ آپ نے قوم کو سمجھایا ایسا مت کرو۔ اتنی مغرور تھی وہ قوم، حضرت نوح علیہ السلام آہستہ آہستہ سمجھاتے تھے، یعنی ڈور ٹو ڈور جس کو آپ کہیں، فردن فردن کہیں، سمجھاتے تھے، تو وہ لوگ جو ہے وہ بھاگتے تھے۔ جب وہ بھاگتے تھے تو حضرت نوح علیہ السلام بلند آواز سے تقریر شروع کر دیتے تھے، تو وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے ان کو اتنی نفرت تھی کہ وہ اپنے چہرے پہ کپڑے ڈال لیتے تھے، حضرت نوح علیہ السلام کا چہرہ دیکھنا بھی نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے اتنا سب کچھ کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بہت سمجھایا، دیکھو شرافت کا جو معیار ہے وہ تقوی اور پرہیزگاری ہے، اس طرح کی باتیں نہ کرو اور یہ سب چھوڑو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ و تسلیم کی اس محنت کو دیکھا کہ یہ محنت کے باوجود نہیں مانتے، تو اللہ نے ڈائریکٹ عذاب نہیں دیا ان کو، عذاب دینے سے پہلے اللہ نے عذاب کا ایک یوں سمجھیے کہ ان کو سائرن دے دیا، گھنٹی دے دی کہ تم پر عذاب آنے والا ہے۔ تو اللہ نے پہلے ان پہ چھوٹا عذاب نازل کیا، اللہ نے ان پہ بارش روک دی، بارش بند ہو گئی ان پہ بارش رک گئی، اور جو ان کی عورتیں تھیں وہ بانجھ ہو گئی، یعنی ان کے یہاں اب اولاد پیدا ہونا ختم ہو گئی، اب اولاد ان کے یہاں پیدا نہیں ہوتی تھی۔ یہ عذاب کی ایک علامت تھی، عذاب کی ایک نشانی تھی، عذاب کا ایک سائرن تھا۔ یہ کیا؟ اولاد کا نہ پیدا ہونا، بارش کا رک جانا، ان کی کھیتیوں کا سوکھ جانا، تین چیزیں تھیں، نہ بارش، نہ اولاد، اور نہ پھلوں کا پیدا ہونا۔ تو آخر کار یہ سب آئے حضرت نوح کے پاس اور کہنے لگے کہ ہمارے یہاں بچے پیدا نہیں ہوتے۔ اچھا یہ بھی سمجھ لے کہ بچوں کا پیدا نہ ہونا یہ اللہ کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے، اور اب وہ عذاب دھیرے دھیرے ہماری بستی کو بھی، ہمارے سماج کو بھی اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے۔ 2-3 بچے ہوتے ہیں، لوگ نسبندی کرا لیتے ہیں اور بچوں کی پیدائش بند کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چھوٹا پریوار سکھی پریوار۔ یہ سکھی پریوار نہیں، یہ اللہ کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے، یہ اللہ کے عذابوں میں سے ایک عذاب۔ مجھے میرے ایک دوست نے چھوٹا سا آرٹیکل بھیجا تھا موبائل پر، اس کو میں آپ کو مختصر میں سنانا چاہتا ہوں۔ گھروں میں بھی میری مائیں اور بہنیں سن رہی ہیں، عورتیں بھی کہتی کہ بھئی زیادہ بچے نہیں ہونا، سیریل دیکھ کر، فلمیں دیکھ کر ایک ذہن بن رہا ہے مسلمانوں کا بھی، زیادہ بچے نہیں ہونا، اور بیٹی تو ہونا ہی نہیں۔ یہ سب حالات ہیں۔ یاد رکھنا جو تم رکاوٹ لگا رہے ہو خدا کی دین پہ رکاوٹ لگا رہے ہو، اور جس دن وہ دینا بند کر دے گا تم تڑپو گے، مانگو گے تو بھی وہ نہیں دے گا۔ پھر آپ سوچیں گے کہ 10-10 12-12 بچوں کی پرورش کیسے ہوگی؟ ہم کہتے ہیں پرورش کرنا کسے، کوشش تو ہمیں کرنا ہے۔ اللہ رب العزت انہیں بھی رزق دیتا ہے، ہمیں بھی رزق دیتا ہے۔ جو ہمیں کھلا رہا ہے وہ ان کو کھلائے گا۔ ہمارے اندر کیا طاقت ہے کسی کو کھلانے کی؟ اور مسلمان اللہ پہ توکل کرتا ہے، اور اولاد کی رکاوٹ ایک تو لوگ فیشن بنا چکے ہیں، دوسرا ڈاکٹروں کی بدماشی ہے۔ ڈاکٹر یہ بدماشی کرتے ہیں کہ نارمل ڈیلیوری میں جو ہے ان کو کم پیسے ملتے ہیں، سیزر کی رٹ لگاتے ہیں، 2-4 بچے سیزر میں ہوتے ہیں، اس کے بعد تیسرے بچے میں کہتے ہیں جان کو خطرہ ہے، سارا قصہ تمام۔
بہت سوچنے کی بات. آپ سوچیں گے یہ بات مسجد سے کیوں ہو رہی ہے؟ یہی بات تو قرآن کہہ رہا ہے. میں قرآن کی بات پیش کر رہا ہوں. قرآن کی بات پیش کر رہا ہوں. اولاد کی کثرت کرو. حضور فرماتے ہیں کہ میں امت کی کثرت کی وجہ سے قیامت کے دن فخر کروں گا. ارے کم سے کم اس سے بڑی سعادت ہمارے لیے کیا ہے کہ ہمارے نبی ہماری وجہ سے فخر کریں گے, ہمارے آقا ہماری وجہ سے فخر کریں گے. کتنی بڑی بات ہے یہ. اس لیے اللہ اولاد کے روک مت لگاؤ. اللہ کی دین, یہ بانجھ پن اللہ کی کے عذاب میں سے ایک عذاب ہے. اور سوچو جس اولاد کو تم روک رہے ہو سکتا ہے کہ جو پیدا ہو چکے وہ غدار ہو, اور جو پیدا ہونے سے جس کو روک رہے وہی وفادار ہو. یہی تو ہو سکتا ہے. تو میرے دوست نے جو آرٹیکل بھیجا تھا وہ آپ کو سنانا چاہتا تھا. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک اسکول کی ٹیچر اسکول میں جب وہ آتی تھی تو معمول سے کچھ تاخیر سے وہ آتی تھی اور بچوں کو پڑھا کر وہ جلدی جانے کی کوشش کرتی. ایک دن بچوں نے اس سے پوچھ لیا کہ ٹیچر آپ آتے لیٹ ہیں لیکن جلدی جانے کی آپ کوشش کرتے ہیں, تو ایسا کیوں ہے؟ تو اس نے کہا کہ ایسا کیوں ہے یہ تو بعد میں بتاؤں گی, لیکن میں تم لوگوں کو ایک کہانی سناتی ہوں بچوں. اس نے کہانی سنائی کہ ایسا ہوا کہ ایک شخص تھا اور اس کے گھر میں 4 بیٹیاں تھیں. 4 بیٹیاں پیدا ہو گئی اور تھوڑی تھوڑی بڑی ہو گئی تھی. 5ویں جو بیٹی پیدا ہوئی تو وہ 5ویں بیٹی باپ اس کی پیدائش پہ بڑا ناراض ہوا اور اس نے کیا کیا کہ رات کو چپکے سے وہ نکلا اور وہ ایک دن کی بچی کو لے کر اور درخت کے نیچے اس کو ڈال دیا اور رات بھر انتظار کرنے لگا کوئی اس کو اٹھا کر کے لے کے جائے, لیکن کوئی اس کو اٹھا کے لے کر نہیں گیا. صبح کو دیکھا تو وہ درخت کے نیچے ویسے ہی, وہ کہتے ہیں نا جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے. وہ صبح پھر وہ لے کے آیا کہ محلے میں بوما بوم نہ ہو, چیخ پکار نہ ہو, وہ لے کر آیا. پھر دوسری رات کا انتظار کیا, دوسری رات کو بھی ایسے ہی کیا. رات بھر وہ درخت کے نیچے پڑی رہی لیکن اس کو کتے نے بھی نہیں کھایا, جانوروں نے بھی نہیں کھایا, ایسے ہی سر سلامت رہی. پھر اس کو لے کر آیا. تیسری رات بھی یہی ہوا. تیسری رات کے بعد دونوں میاں بیوی نے مشورہ کیا, ایسا لگتا ہے کہ یہ بچی اپنی مقدر کی ہے, اس کو رکھ لیا. اس کے بعد پھر ایسا ہوا کہ پھر اس کی بیوی مراد سے ہوئی اور اب کی بار ایسا ہوا کہ ایک بیٹی مر گئی اور ایک بیٹا پیدا ہوا. پھر دوسری بیٹی مر گئی, دوسرا بیٹا پیدا ہوا. تیسری بیٹی مر گئی, تیسرا بیٹا پیدا ہوا. چوتھی بیٹی مر گئی, چوتھا بیٹا. 4 بیٹے پیدا ہوئے. اب بالکل معاملہ گویا کہ برعکس اور الٹ ہو گیا. جو 4 بیٹیاں تھیں وہ مر گئی اور 4 بیٹے پیدا ہوئے, اور جس کو درخت کے نیچے چھوڑ آتا تھا اب وہ ایک لوتی بیٹی ہو گئی. 4 بھائیوں کی ایک بہن ہو گئی. تو بھائیوں کی شادیاں ہوتی رہی. سب شادیاں کر کے الگ الگ بھاگ گئے. ماں کا انتقال ہو گیا, یعنی اس کی بیوی کا, اور اب وہ آدمی اکیلا بچا ہے اور اس کی عمر ہو گئی ہے 60 سال سے زیادہ. اس کو ہو گیا ہے فالج, نہ وہ اٹھ سکتا ہے, نہ چل سکتا ہے, نہ پھر سکتا ہے, کچھ نہیں وہ کر سکتا. لیکن اب اس کی خدمت کے لیے نہ کوئی بہو ہے نہ کوئی بیٹا ہے. تو وہی لڑکی ہے وہ جس کو درخت کے نیچے پھینک آتا تھا, وہی لڑکی آج اس کے کام آ رہی ہے, اور وہ لڑکی کوئی اور نہیں ہے, وہ میں ہی ہوں. آپ توجہ فرمائیں کہ یہ حال ہوتا ہے. تو انسان بیٹے سے نفرت کرتا ہے, بیٹی سے نفرت کرتا ہے, کبھی بیٹی سے نفرت کرتا ہے, کبھی بیٹے سے کرتا ہے, کبھی مطلقاً بچوں سے کرتا ہے. 2 ہی چاہیے, 3 ہی چاہیے, یہ نہیں چاہیے. اللہ سے کہو اللہ تو جتنا دینا چاہتا ہے, تو کریم, جب دینا چاہتا ہے
تو میں بندہ ہوں، میں ضرور لینا چاہتا ہوں. اور خواتین تک اگر میری آواز پہنچ رہی ہے تو میں ان سے بھی کہتا ہوں، اللہ جب دے رہا ہے تو وہ تمہیں سنبھالنے کی طاقت بھی عطا کرے گا. اتنا یاد رکھنا بس، خدا دے رہا ہے تو سنبھالنے کی طاقت بھی اللہ عطا کرے گا، اور اگر تم بانجھ ہو گئے تو یہ اللہ کے عذاب میں سے ایک عذاب ہوگا. تو ایسا ہی ہوا، نوح علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا، وہ عورتیں بانجھ ہو گئی، بچے پیدا ہونا بند ہو گئے، بارش بند ہو گئی، اور نہریں خشک ہو گئی، اور باغات بھی جو ہے وہ ختم ہو گئے. تو وہ نوح علیہ السلام کے پاس آئے تو نوح علیہ السلام نے ان سے کہا وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. اس طریقے سے قرآن مقدس ارشاد فرماتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگو، توبہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف کرے گا. وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اور تم پر سراٹے کا وہ مینا برسائے گا، بارش برسائے گا. اور فرمایا کہ وہ تمہاری اولاد سے تمہاری مدد فرمائے گا، یعنی تم کو اولاد بھی عطا کرے گا، اور وہ تمہاری کھیتیاں تم پہ ہری کر دے گا، تمہارے باغات کو ہری کر دے گا. تو کیا ہوا؟ ان لوگوں نے اس پر عمل کرنے کی بجائے انہوں نے کہا کہ ان کی بات نہیں ماننا، اللہ سے معافی نہیں مانگنا، بلکہ تم اپنے بتوں کا دامن پکڑے رہو اور ان کو خوش کرتے رہو، ان کے ذریعے سے کام بنے گا. یہاں پر امام رازی نے ایک واقعہ لکھا ہے، وہ آپ سے عرض کرتا ہوں. آپ لوگ بھی کبھی کبھی روزے میں آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک اسلامک آواز، توحید نیٹ ورک کاروبار مندی انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل. امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ حضرت مجھے روزی کی تنگی ہے، میں کیا کروں؟ فرمایا استغفار کر. پھر ایک شخص ہے، کہا کہ حضرت میں چاہتا ہوں مجھے بیٹا ہو، فرمایا استغفار کر. پھر ایک شخص ہے کہ حضرت بارش چاہتا ہوں، کہا استغفار کر. ایک شخص ہے حضرت میری کھیتی میں مال کم آتا ہے، تو فرمایا استغفار کر. 4 لوگ آئے، جواب ایک ہی ملا. تو جو محفل میں لوگ بیٹھے تھے امام پاک سے پوچھا 4 سوال کا ایک ہی جواب. فرمایا اپنی طرف سے نہیں دیتا بلکہ قرآن کی طرف سے دیتا ہوں، کیونکہ نوح علیہ السلام نے ان 4 مسائل پر اپنی قوم کو استغفار کا ہی حکم دیا تھا. یعنی اگر کوئی استغفار کرے تو اللہ اس کو بیٹا دے گا، توبہ کرے، کثرت سے استغفار کرے، بارش کا نزول ہوگا، کثرت سے استغفار کرے تو کھیتیاں ہری ہو جائے گی. استغفار کی بڑی برکت ہے، اس لیے اپنا معمول بنائیے کہ روزانہ فجر کے بعد کم سے کم 100 مرتبہ استغفار پڑھ لیا کریں. اگر کوئی روزانہ 100 بار استغفار کر لے تو انشاءاللہ وہ کبھی روزی روٹی کے معاملے میں پریشان نہیں رہے گا، اللہ اس کو غیب سے رزق عطا فرمائے گا. پھر ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ وہ نوح علیہ السلام کی بات مان لیتے، انہوں نے نوح علیہ السلام کو کہا کہ آپ جھوٹے ہیں، معاذ اللہ. آپ کو جھوٹا کہا، مجنون اور پاگل کہا، آپ کو گمراہ کہا. دیکھ رہے ہیں آپ قوم کی بدتمیزی، قوم کی زبان درازی. اس سے پتا چلا یہ جو قرآن میں پڑھ کر کے داعیان دین کو تسلی ملتی ہے کہ انبیاء کرام جو دنیا میں تشریف لائے ان کی قوم نے ان کو کتنا ستایا حق بات کہنے کی وجہ سے. ہمارے داعیان دین تھوڑی تھوڑی بات میں ڈر جاتے ہیں، ارے کیا ہوگا، ارے کیا ہوگا، ارے دیکھو کیا انجام، اللہ اکبر، اللہ والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا لوگوں نے، گمراہ کہا، پاگل کہا، جھوٹا کہا. اسی پہ بس نہیں کیا. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا میں جھوٹا نہیں ہوں، میں گمراہ نہیں ہوں، میں تو اللہ کا نبی ہوں، میں پاگل نہیں ہوں. اس طریقے سے آپ نے فرمایا. یہ سب چیزیں آپ کہتے رہے اور لوگوں کو تسلی دیتے رہے. تو قوم نے اس پہ بھی بس نہیں کیا. ایسے ڈائریکٹ عذاب نہیں آ جاتا ہے. دیکھو کس طریقے سے اسٹیپ بائی اسٹیپ معاملات چل رہے ہیں. قوم نے گالیاں دی، آپ نے صبر کیا، جواب دیا میں ایسا نہیں ہوں جو تم مجھے کہہ رہے ہو. پھر قوم نے کیا کہا، اگر آپ دین کی تبلیغ سے باز نہیں آئیں گے، اگر آپ حق کہنے سے باز نہیں آئیں گے تو ہم آپ کو سنگسار کر دیں گے، آپ پہ پتھروں کی برسات کر دیں گے. اور انہوں نے کیا بھی. حضرت نوح علیہ السلام کو اون کے کپڑے میں لپیٹا اور اتنا مارا کہ وہ سمجھے کہ نوح علیہ السلام وفات پا گئے، اور نوح علیہ السلام کو اٹھا کر کے ان کے گھر میں پھینک آئے. نوح علیہ السلام خون میں لہو لہان تھے.
پھر آپ اون کے کپڑے سے نکلے اور قوم کو کہنے لگے میری قوم شرک مت کرو، باز آ جاؤ، اللہ رب العزت کی وحدانیت پر ایمان لے آ جاؤ، اپنی بری باتوں سے پرہیز کرو، بد چلنی سے پرہیز کرو، بد اتواری سے پرہیز کرو اور دین حق کی طرف آ جاؤ۔ خون بہ رہا ہے جسم سے، اس کے باوجود بھی آپ لوگوں کو اس طرف بلا رہے ہیں، لیکن ان لوگوں نے اس پر بھی آپ کی بات پہ کان نہیں دھرا، بلکہ ایک بڈھا لکڑی ٹیکتے ٹیکتے جا رہا تھا اور اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ تو وہ بڈھے نے کہا دیکھ یہ نو جو ہے نا اس کی بات کبھی نہیں ماننا۔ تو اس بچے نے حضرت نو علیہ السلام کے حوالے سے کہا اس کے باپ سے کہ تو مجھے لکڑی دے تاکہ میں اس کو بتاؤں کہ اس کا انجام کیا ہے، اور بچے نے لکڑی لے کر حضرت نو علیہ السلام کو خوب مارا۔ تو تب نو علیہ السلام و تسلیم نے اللہ سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے کہ اگر یہ بوڑھے نہیں مانتے تھے تو ایک امید تھی کہ کم سے کم بچے ہی سدھر جائیں گے اور یہ میری بات مان لیں گے، لیکن ان سے زیادہ بدبخت تو ان کے بچے ہیں۔ تو اللہ نے کہا نو جتنے تجھ پہ ایمان لا چکے ہیں بس اس کے سوا اب مسلمان اور نہیں ہوں گے، بس اتنے ایمان والے رہیں گے، اس سے زیادہ لوگ تیری بات نہیں مانیں گے۔ تو حضرت سیدنا نو علیہ السلام نے پھر دعا کی اللہ جب اب اور لوگ مسلمان نہیں ہوں گے تو یہ کافر ہی رہیں گے، تو یہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں گے، تو ایک کام کر مولا اب میں مغلوب ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا، مولا تو ہی ان پر عذاب نازل فرما اور ان کو ہلاک کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نو علیہ السلام سے کہا کہ نو ٹھیک ہے ہم نے تیری دعا سن لی، ہم ان کو ہلاک کر دیں گے اور ان پر ہم طوفان بھیجیں گے، طوفان آئے گا ان پر، اور تو اس سے اپنے آپ کو اور اپنے ایمان والے امتیوں کو بچانے کے لیے ایک ترکیب کرنی ہوگی کہ تمہیں کشتی بنانی ہوگی۔ آپ کشتی بنائیں۔ اب نو علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ نو عذاب میں جلدی نہیں کرنا، اب تو یہ نہیں کہنا کہ عذاب جلدی بھیج، یہ بھی نہیں کہنا، یہ بھی نہیں کہنا کہ مولا اس میں تاخیر کر دے، ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کب کیا کرنا ہے، اب تمہیں جو کام دے دیا گیا تم وہ کام کرو۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت نو علیہ السلام کو کشتی بنانے کا جب حکم ہوا تو آپ کو نقشہ اللہ نے بتایا کہ تمہیں کشتی کیسے بنانا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ دیکھو کشتی کا ایک سرا مرغے کے منہ کی طرح ہوگا اور دوسرا سرا مرغے کی دم کی طرح ہوگا۔ آپ نے گورانی مرغا دیکھا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہمارے چھوٹے بچوں نے ابھی کم دیکھا ہوگا، اب محلے میں بھی گورانی مرغے نہیں چلتے پھرتے، مرغیاں ہوتی ہیں، مرغے جلدی نظر نہیں آتے، اور اب تو وہ سفید کا ہی دور چل پڑا ہے، ہو سکے تو اس سے بچا کرو۔ وہ جو سفید مرغ جو ہے نا بائلر جس کو آپ کہتے ہیں، جتنا بچ سکتے اس سے بچو۔ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ وہ بیماری کی جڑ ہے وہ غذا، ہفتے میں ایک ہی دن کھائیے لیکن دیسی مرغی کھائیے، بائلر سے حتی الامکان پرہیز کیجیے، کیونکہ اس کو ایسی غذائیں کھلائی جاتی ہے کہ وہ غذائیں اگر آپ کے پیٹ میں، ظاہر سی بات ہے اس کے پیٹ میں گئی، وہ کٹ کر کے آپ کے پیٹ میں جائے گی تو وہ آپ کے لیے بھی نقصان ہوگا۔ ناجائز و حرام نہیں ہے، ہم اس کو ناجائز و حرام نہیں کہتے، لیکن ہمارے علماء نے کہا کہ اس سے جتنا آدمی بچ سکتا ہے بچ کھائیں، کھانا چاہے تو کھائیں، کوئی حرج نہیں ہے، ناجائز و حرام نہیں کہتے، لیکن جتنا بچ سکتے ہیں بچیں، زیادہ تر اس سے بچنا ہی بہتر ہے۔ تو دیسی مرغے کی بات کر رہا تھا جس کو ہم اپنی زبان میں غورانی مرغا کہتے ہیں، غورانی مرغا۔ وہ مرغا کبھی آپ دیکھیے گا تو اس کا منہ اس طرح ہوتا ہے کلگی کے ساتھ، اس طرح ایسے، اور اس کی دم ایسے ہوتی ہے۔ تو اللہ نے بتایا کہ کشتی ایسے ہوگی مرغے کے منہ کی طرح، اور اس کا پچھلا حصہ مرغے کے دم کی طرح ایسے، اور اس کا جو بیچ ہوگا وہ پرندوں کے پیٹ کی طرح ہوگا، یعنی مرغے کی پیٹ کی طرح ہوگا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ کشتی کا نقشہ مرغے کی شکل میں ہوگا، دونوں طرف سے ایسے اٹھی ہوئی ہوگی اور بیچ میں ایسے ہوگی۔ اس کی لکڑی ساگوان کی ہوگی، یعنی ساگوان کی لکڑی کا انتخاب قدرت نے کیا ہے، یعنی لکڑیوں میں یہ لکڑی اور اللہ کے نبی نے اس کو پسند کیا ہے۔ بات یہی ہے، میں سوچتا تھا صدیاں بیت گئی،
جو ساگوان کی قیمت ہے اور جو اس کی اہمیت ہے اس کے برابر کوئی لکڑی نہ ہو سکی، تو جب تحقیق کی تو پتا چلا کہ جس کو نبی نے پسند کیا ہو اپنے لیے اور جس کو خدا نے اپنے نبی کے لیے پسند کیا ہو، پھر اس کی قیمت کو کون گھٹا سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ لکڑی ساگوان کی ہوگی، تو اللہ کے پیغمبر نے ساگوان کے درخت تو بوئے، وہ ایسے ریڈی میڈ نہیں مل گئے، وہ حضرت نوح علیہ السلام نے بویا اس کو، ایک روایت یہ بھی ہے، اس کو پانی دیا، آبیاری کی، وہ اگنے کے بعد پھر اس کو کاٹا، اور اس کو کاٹنے کے بعد پھر کشتی بنائی۔ لوگ سوچتے ہیں کہ کشتی جو ہے وہ چھوٹی موٹی ہوگی، وہ کشتی 3 منزلہ تھی، 3 منزل تھی اس کشتی کے اندر، اور اس کی جو لمبائی تھی وہ 450 فٹ کی تھی، 450 فٹ لمبی تھی وہ کشتی، یعنی چھوٹی موٹی کشتی نہیں، بہت بڑی تھی، اور اس کو نوح علیہ السلام نے بنایا تھا جبریل علیہ السلام اور فرشتوں کی مدد سے، 450 فٹ لمبی، 75 فٹ اس کی چوڑائی تھی، 450 فٹ لمبی، 75 فٹ چوڑی، اور اس کی اونچائی 45 فٹ، 45 فٹ کی اس کی اونچائی تھی، یعنی سوچو اتنی اونچی تھی وہ کشتی، اور اس میں 3 منزلیں تھی۔ سب سے نیچے کی منزل میں جنگلی جانور تھے، وحشی جانور، شیر، چیتے، ہرن، جو وحشی جانور ہے یہ سب جانور تھے، اور بیچ کے حصے میں حلال جانور تھے اور پرندے تھے، اور اوپر کے حصے میں انسان تھے، اور انسانوں کی کل تعداد 80 تھی، یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال محنت کی، تو کتنے لوگ مسلمان ہوئے آپ کے ہاتھ میں؟ 79 لوگ، اور 80 تو آپ تھے، 79 لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور ہمارے مبلغین یا ہمارے علماء یا مقرر لوگ چاہتے ہیں ادھر ہم بولیں ادھر سب لوگ عمل کریں۔ ارے نبی کی زبان میں کتنی تاثیر ہوتی ہے، پھر بھی اپنا کام صرف بولنا ہوتا ہے، بس اپنا کام صرف بولنا ہوتا ہے، ہم صرف بولیں گے، لوگوں کو ہم توفیق نہیں دے سکتے، ورنہ توفیق دینا اپنے ہاتھ میں ہوتا تو پھر کیا ہوتا، اور قدرت ہزار لوگ تقریریں سن لیں، کتابیں پڑھ لیں، سب کچھ کر لیں، لیکن جس کی قسمت میں نہیں تو نہیں ہے۔ اتنی تقریریں انہوں نے نوح علیہ السلام کی سنی، نہیں سدھرے، 79 لوگ 950 سال میں مسلمان ہوئے، اس میں تو تقریباً جو ہے وہ 6 اور 1 7 لوگ تو آپ کے گھر ہی کے تھے بس، اور باقی دوسرے تھے، 3 آپ کے بیٹے، 3 آپ کی بہویں، 1 آپ کی بیوی اور 1 آپ خود، اس طریقے سے 6 اور 2 8، اب باقی باہر کے تھے، اور اس میں سے تو 1 بیوی تھی وہ مسلمان بھی نہیں ہوئی تھی، اور 1 بیٹا تھا وہ بھی مسلمان نہیں ہوا تھا۔ جب نوح علیہ السلام کشتی بناتے تو وہ جو دوسری بیوی تھی نا وہ تالیاں بجاتی اور کہتی دیکھو یہ پاگل کیا کر رہا ہے، پہلے تو اپنے آپ کو نبی کا، اب یہ بڑے ہی مستری بن گیا، یہ مستری ہو گیا، یہ تو پاگل ہی ہے معاذ اللہ، اس طرح کہتی تھی، اور کفار مذاق اڑاتے تھے کہ یہ کیا کریں گے آپ کشتی کا، آپ فرماتے تھے کہ ہم اس کو چلائیں گے، تو کہا کہ یہاں پہ اتنی خشک سالی ہے کہ پینے کو پانی نہیں ہے اور تیری کشتی کہاں چلے گی، تو آپ نے فرمایا میرا اللہ جب کشتی بنانے کا حکم دے رہا ہے تو کشتی چلانے کے لیے بھی انتظام کر دے گا۔ وہ خوب مذاق اڑاتے رہے، لیکن اللہ کا پیغمبر اللہ کے حکم پہ کام کرتا رہا، اور جب کشتی 2 سال میں بنی، کشتی بننے کو 2 سال لگے، دیکھو کتنی محنت انبیاء سے کروائی گئی ہے، کتنی محنت کی ہے نبیوں نے۔ ہم کیا سوچتے ہیں؟ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ادھر کام کریں ادھر رزلٹ ہاتھ میں آ جائے۔ 2 سال اللہ کے پیغمبر نے کشتی بنائی، اور ایک فضیلت والی بات بھی سن لیں کہ وہ کشتی کے اندر کم و بیش 1,24,000 سے کچھ زائد تختے موجود تھے۔ تو نوح علیہ السلام جو کشتی میں تختے لگاتے تھے تو بعد میں وہ گر جاتے تھے، تو روایتوں میں آتا ہے، صاحب معارج لکھتے ہیں کہ اللہ سے عرض کیا مولا یہ تختے گر کیوں جاتے ہیں، تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تو نے ہر تختے پر ایک نبی کا نام لکھا ہے، لیکن جو تو نے میرے نبی کا نام محمد عربی
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھا ہے تو تو نے ان کے ساتھ ان کے 4 یار ابو بکر، عمر، عثمان و علی کا نام نہیں لکھا، وہ نام بھی تو لکھ۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ تو نے میرے محبوب کا جو نام لکھا ہے ان کے ساتھ ان کی اہل بیت علی، فاطمہ، حسن، حسین کے نام بھی لکھ، اس کی برکت سے تیری کشتی کو نجات ملے۔ مختلف روایتیں لوگوں نے بیان کی ہے تو نوح علیہ السلام کی کشتی 2 سال میں تیار ہوئی۔ اب کشتی تیار ہو گئی تو حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی روٹیاں پکا رہی تھی، وہی والی جو کافرہ تھی، جو ایمان نہیں لائی تھی، وہ روٹیاں پکا رہی تھی، اس سے اچانک پانی ابل پڑا۔ جب پانی ابل پڑا تو حضرت سیدنا نوح علیہ السلام سمجھ گئے اب طوفان آ گیا، طوفان کا وقت ہو گیا۔ تو آپ نے جلدی جلدی لوگوں کو تیار کیا، جو آپ نے کشتی میں لیے ہیں تو ایک ایک جوڑا لیا تھا، جیسے شیر شیرنی، ہرن اس کا نر، اسی طریقے سے طوطا اس کی مادہ، اسی طرح سے چڑیا اس کی مادہ، یعنی ایک ایک جوڑا سب لیا تھا، کیونکہ سب کو ڈوب جانا تھا، سب کو کم ہو جانا تھا، جو کشتی میں رہیں گے بس وہی بچیں گے۔ تو نوح علیہ السلام نے ایک ایک جوڑا اللہ کے حکم سے سارے جانوروں کا، چرند پرند کا، سب کا لیا اور لے کر کے آپ کشتی میں سوار ہوئے۔ تو کیا ہوا؟ پانی نکلا تندور سے، پتھروں سے، زمین پھٹی، زمین سے پانی، آسمان پھاڑ دیا، آسمان سے پانی، اور سے پانی جب پانی ہو گیا تو پھر ایسی طوفانی ہوا چلی کہ موجیں اٹھ کر پہاڑوں سے ٹکراتی تھی اور وہ کشتی اس کی دوش پر چلتی تھی۔ تو جب طوفان شروع ہوا تو نوح علیہ السلام کا وہ بیٹا گھوڑے پہ بیٹھا ہوا تھا۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا تو بھی کشتی میں آ جا، توبہ کر لے، کافروں کو چھوڑ دے۔ تو اس نے کہا کہ میں نہیں آنے والا۔ وہ آپ نے فرمایا کہ تو ڈوب جائے گا۔ تو اس نے کہا کہ تمہارا اللہ پہاڑ تک موجیں نہیں پہنچائے گا، میں وہاں جا کر اپنے آپ کو بچا لوں گا۔ تو نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کو بہت سمجھایا۔ اللہ نے کہا نوح اب اس کو نہیں سمجھانا۔ ایک موج اٹھی، اس کو لے ڈوبی۔ اس کے سلسلے میں ایک وضاحت کرنا یہ چاہتا ہوں کہ وہ جو بیٹا تھا نا، نوح علیہ السلام کے سگے بیٹے 3 تھے، سام، حام اور یافس۔ تو یہ تینوں جو سگے بیٹے تھے یہ ایمان لائے۔ وہ جو تھا نا کنعان چوتھا، تو وہ نوح علیہ السلام کا بیٹا نہیں تھا، بلکہ نوح علیہ السلام نے جو دوسری عورت سے نکاح کیا تھا یہ اس کے پہلے گھر سے آیا ہوا تھا۔ اس کی وضاحت ضروری ہے کیونکہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے کہا نا من اہلی، اللہ یہ میرے گھر والوں سے ہے، یہ نہیں فرمایا کہ منی یہ مجھ سے ہے، بلکہ کیا فرمایا من اہلی یہ میرے گھر والوں سے۔ تو اللہ نے لیس من اہلک، یہ تیرے گھر والوں سے نہیں ہے، یعنی وہ وہاں سے آیا ہے۔ تو اس سے پتا چلا کہ جو نبی کی اولاد ہے، جو نبی کی اولاد ہے وہ کافر نہیں ہو سکتی، نبی کی اولاد کافر نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو نبی کی سگی اولاد تھی وہ ان کو تو ایمان کی دولت مل گئی، لیکن جو وہ پہلے گھر سے آیا تھا وہی بگڑا ہوا تھا۔ تو دراصل حضرت نوح نے اس کو اپنا بیٹا کہا تو یہاں کچھ لوگوں کو دھوکہ ہو جاتا ہے اور لوگ کہتے ہیں لیکن عرف میں اس کو بیٹا بھی کہتے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اب وہ پہلے گھر سے بھی آیا تو اس کی ماں سے نکاح ہو گیا تو وہ بیٹا ہی کہلائے گا، بہرحال وہ بیٹا ہوگا لیکن حقیقی بیٹا نہیں ہوگا۔ اب آپ اس کی تفصیل سمجھ لیے، اس کی تفصیل آپ کو پتا چل گئی۔ تو اس کی ماں بھی ڈوب گئی، وہ بھی ڈوب گیا۔ اب نوح علیہ السلام کی کشتی جو چلی ہے، جو طوفان آیا تھا وہ رجب کی 6 تاریخ کو آیا تھا۔ کتنی تاریخ کو؟ رجب کی 6 تاریخ کو۔ 6 رجب سے لے کر 10 محرم تک، 6 رجب سے لے کر محرم کی 10 تاریخ تک کم و بیش 6 مہینے تک وہ کشتی چلتی رہی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی چلتی رہی طوفان میں، ایسی ہوائیں چلتی تھی تیز کہ سب ختم ہو گیا، اور وہ عالمی طوفان تھا، یعنی وہ طوفان پوری کائنات میں، پوری دنیا میں آیا تھا، سب جگہ اس کے پانی نے تباہی مچائی اور سب ختم کر دیا، نہ کوئی درخت رہا، نہ کوئی باغ رہا، نہ کوئی تنکا رہا، نہ کوئی مکان رہا، سب ختم ہو گیا۔
اور 6 مہینے کے بعد وہ کشتی جودی پہاڑ سے لگی. یہ جودی پہاڑ کہاں ہے؟ اس کا سلسلہ ہے موصل، ملک شام. ملک شام میں اس کا سلسلہ ملتا ہے، وہاں لگی. اور وہاں یہ کشتی کیوں لگی؟ وہاں کشتی لگنے کی وجہ یہ ہے کہ سارے پہاڑ تکبر سے کہتے تھے میں کتنا اونچا ہوں، میں کتنا اونچا ہوں، میں کتنا اونچا ہوں. ہر پہاڑ کہتا تھا میں کتنا اونچا ہوں، اور تنہا جودی پہاڑ کہتا تھا مولا میں کچھ نہیں ہوں. تو اللہ کا کی بارگاہ میں اس کا یہ کہنا کہ مولا میں کچھ نہیں ہوں، خدا کو اس کی ادا اتنی پسند آئی کہ نوح کی کشتی وہاں جا کر کے ٹکرا گئی اور لگ گئی، اور وہیں پر وہ رک گئی. تو 10ویں محرم کو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی رکی، اور پھر آپ کشتی سے باہر تشریف لائے. جب کشتی سے آپ باہر آئے تو بلکہ باہر آنے سے پہلے آپ نے مرغ کو کہا، مرغے کو، کہ تمہارا جوڑا جائے، مرغی مرغا دونوں جاؤ اور جا کر کے ذرا زمین کے حالات معلوم کر کے مجھے آ کے رپورٹ دو. تو یہ دونوں آئے. آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک اسلامک آواز، توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک پہلے مرغا بھی یوٹیوب ایسے اڑتا تھا نوح علیہ السلام کے دور تک، جیسے کوا اڑتا ہے، جیسے چیل اڑتی ہے، جیسے کبوتر اڑتا ہے نا، ایسے مرغی مرغا بھی اڑتے تھے. لیکن جب ان کو حضرت نوح علیہ السلام نے کام دیا تو یہ آپ کا کام بھول گئے اور یہ اپنے دانے کی لالچ میں لگ گئے. تو نوح علیہ السلام نے کہا اتنی دیر کیوں ہوئی، کہاں ہیں وہ لوگ؟ تو دوسرے کو بھیجا تو کہا وہ تو دانا ڈھونڈنے لگے ہیں. فرمایا کہ انہوں نے میری بات نہیں مانی، اللہ تعالیٰ ان سے قوت پرواز چھین لے. تو اس کے بعد اتنی ان سے قوت چھین لی گئی، اب وہ زیادہ سے زیادہ تھوڑی دور ادھر سے ادھر اڑ کر جا سکتے ہیں، وہ کبوتروں کی طرح چیلوں کی طرح نہیں اڑ سکتے. یہ بھی بہت دلچسپ باتیں ہیں. اور بھی گدھے کی بات الگ ہے، اور بھی جانوروں کی بات الگ ہے. انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو ان کا بھی تذکرہ ہوگا. الو کی بات الگ ہے، الگ الگ جو جانور حضرت نوح علیہ السلام نے بھرے تھے ان سب کی بات الگ ہے. البتہ یہ ہوا پھر حضرت نوح علیہ السلام نے جو ہے کشتی سے اترنے کے بعد جتنا ساز و سامان بچا ہوا تھا وہ سب ملا کر کے کھانا بنایا. اور اس دن اس خوشی میں آپ نے روزہ رکھا، اور روزہ رکھنے کے بعد پھر آپ نے سب گیہوں، چاول، باجرہ، دال وال سب ملا کر کے ایک کھانا بنایا. اور اسی کھانے کو ہم اپنی زبان میں چھوٹی ہے سے حلیم کہتے ہیں، جس کو ہم اپنی زبان میں کھچڑا بھی کہتے ہیں. تو یہ کھچڑا سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام نے بنایا تھا. اور کب بنایا تھا؟ محرم کی 10 تاریخ کو بنایا تھا. یہ آپ سے ثابت ہے، ہم اس کو فرض واجب نہیں کہتے ہیں. اب آپ نے روزہ بھی رکھا تو بعد میں انبیاء کرام نے بھی روزے رکھے. اور حضرت نوح علیہ السلام نے جو 11ویں شب آئی نا، 11ویں شب، تو آپ نے اس میں سکون کی سانس لی کہ اللہ ساری مصیبتیں اور مشکلیں ٹل گئی. تو آپ دیکھیے نوح علیہ السلام نے بھی 11ویں شب میں سکون کی سانس لی. موسیٰ علیہ السلام کا کے دور کا جو فرعون تھا وہ 10ویں محرم کو غرق ہوا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی 11ویں شب کو سکون کی سانس لی. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش 10ویں محرم کو ہوئی تو حضرت مریم نے 11ویں شب میں سکون کی سانس لی. اسی طرح یوسف علیہ السلام کو 10 محرم کو جیل سے نکال کر مصر کے تخت پہ بٹھایا گیا تو 11ویں شب میں یوسف علیہ السلام نے بھی سکون کی سانس لی. یعنی جتنے اللہ والے ہیں سب کو سکون کی شب میں ملا 11ویں شب میں. تو بزرگوں نے کہا کہ اتنے سارے بزرگوں کو جب 11ویں میں سکون ملا تو ہم 11ویں کرنا نہیں چھوڑیں گے، 11ویں کو اپنا شعار بنا لیں گے. اور غوث پاک بھی 11ویں کرتے تھے، اور 11ویں کی پھر بڑی برکت ہے. جو 11ویں کرے گا وہ سکون ہی کی سانس لیتا رہے گا، کیونکہ 11ویں میں سکون رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. اللہ نے 11ویں میں سکون رکھا ہے. تو یہ ثبوت میں نے حدیث سے پیش کر دیا کہ سب کو جو سکون ملا ہے. ارے امام حسین کو بھی سکون ملا ہے تو 11ویں شب میں ہی ملا ہے نا. 10 کو شہید ہو گئے، 11ویں شب میں کہاں پہنچے؟ جنت میں پہنچے. تو اس سے بڑھ کر کے سکون کہاں ملے گا؟ تو یہ 11ویں کی اتنی برکتیں. بہرحال پھر جب وہ کشتی سے باہر نکلے تو جو جتنے جوڑے تھے یعنی انسانوں کے، کسی کو کوئی اولاد نہیں ہوئی. پھر صرف
اولاد حضرت نوح علیہ السلام کو، یعنی آپ کی بہوؤں کو بھی اولاد نہیں ہوئی، جو دوسرے لوگ آئے تھے ان کو بھی اولاد نہیں ہوئی، کشتی میں جتنے انسان تھے طوفان کے بعد سب لا ولد رہے، اللہ نے صرف حضرت نوح علیہ السلام کو اولاد دی، اور اتنی اولاد دی کہ آج روئے زمین پر جتنے انسان ہیں وہ سب کس کی اولاد ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہے۔ اسی لیے آپ کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں، یعنی آدم ثانی دوسرا آدم۔ ایک تو سب کس کی اولاد ہے؟ حضرت آدم کی، اور آدم کے بعد کس کی اولاد ہے؟ حضرت نوح کی۔ اسی لیے سب کا سلسلہ نسب جا کر پہلے حضرت نوح سے ملتا ہے، پھر حضرت آدم علیہ السلام سے ملتا ہے۔ یہ سیدنا نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے، وہ بھی بہت مختصر۔ اللہ تعالیٰ ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سمجھنے، اس پہ عمل کرنے، اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ الفاتحہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم و امتہ الکریمہ یا اکرم الاکرمین وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتہ۔ سامعین حضرات، ابھی یہ جو نعتیہ کلام آپ سماعت کر رہے تھے یہ توحید نیٹ ورک کی جانب سے سنایا جا رہا تھا۔ آپ بھی اپنے شہر کے جلسے ریکارڈنگ کرانے کے لیے رابطہ قائم کریں۔ توحید نیٹ ورک، موبائل نمبر 9967844544